बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मरतबा फिर बड़ा फ़ैसला, और इस बड़े फ़ैसले में बड़े नाम, बड़ी हलचल और तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियाँ। जलसों की इजाज़त भी मिल गई, 10 गुना बड़े जलसे भी शुरू होने जा रहे हैं इलेक्शन की कैंपेन चलाने की। और ये आपको पता है बैरिस्टर गौर साहब ने खुशखबरी सुनाई है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँचे हैं, वहाँ उन्हें दर्दनाक खबर पहुँच गई। वहाँ उनके साथ ऑफिशियल भी मौजूद हैं। अब क्या वापसी होगी, वहाँ से डील की नई कोशिश होगी। और इसके साथ साथ एक ख़बर आपको बताता चलूँ, जो हिंदुस्तान पठानकोट का मामला था, उसका जो मोस्ट वांटेड कहते हैं ना, बड़ा टारगेट, वो एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर फजर के वक्त सियालकोट डस्का में उड़ा दिया। ये बंदा छोटा शाहिद भाई के नाम से मशहूर था, सियालकोट सेक्टर का कमांडर भी था, 2016 में पठानकोट हमलों में मतलूब भी था। और इसने हिंदुस्तान के 7 आपको पता है फ़ौजी वहाँ पे काम आए थे। इसे 1994 में गिरफ़्तार किया, 16 साल जेल काटी, और 2010 में इसको वाघा बॉर्डर पर रिहाई हुई। 1999 की कंधार की जो फिल्म बनी है वो भी इसी शख्स पे है, हिंदुस्तान ने बनाई है। बड़ा मतलूब शख्स था, और इसे जिस तरह इन्होंने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना टारगेट उड़ाया, ये बड़ा ख़तरनाक मामला। बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं अदाकार कह रहा हूँ, एहलकारों की और अदारों की जो परफॉर्मेंस है उस पर। और तहरीक इंसाफ की जान छोड़ के अब असल काम पे इन्हें जाना पड़ेगा हर सूरत में। इसके अलावा देखें, लाहौर में अवाम सड़कों पर, मीडिया ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया। ये भी मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़े हाई लेवल पर काम चल रहा है अभी। इसके अलावा बैरिस्टर शाहीन साहब ने एक बड़ी अहम बात की, जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल चल रहे हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा एक 17 साल का बच्चा और लाहौर की 75 साल की औरत, और इसके अलावा इमरान खान समेत, अब ये मामला इधर चल रहे हैं और हिंदुस्तान क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। एक महीने से फ़ज़ा बनाई जा रही थी कि नवाज शरीफ आ रहा है। पहले नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब से दुबई, और फिर सीधा जाती उम्रा, वहाँ से वज़ीर आज़म हाउस हलफ उठाएगा। लेकिन देखें, एक मंसूबा अल्लाह बनाता है, दूसरा इंसान होता वही है जो अल्लाह करता है। तो वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर है। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में इसराइल के लोगों के साथ, वफूद के साथ मुलाकातें तय थीं। ये बात आज़म चौधरी साहब ने भी ब्रेक की, और ये मामलात बिल्कुल वही थे। लेकिन जो मिडल ईस्ट के हालात हुए, तमाम मुलाकातें कैंसिल हुई, और इधर देखें फैसले सारे बदल गए। ये अल्लाह के प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला दिया, इस पे अब कानून क्या होगा। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बरकरार रहेगा। माजी के तमाम किए गए फैसले ऐसे ही रहेंगे। आसान अल्फाज में वो शेर अफजल का जो जुमला है ना कि प्रोग्राम बढ़ गया, ये बात वही है। ये बड़ी अहम बात है। देखिए, सऊदी अरब और चीन ये कभी भी नवाज शरीफ को कबूल नहीं कर सकते थे। जिस तरह मगरबी दुनिया में बदलती हुई सियासत है, मिडल ईस्ट के हालात हैं और खित्ते की सियासत है, चीन हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान है, ये रूस है, ये कभी भी इनके साथ नहीं चल सकते नवाज शरीफ के। ये अमेरिका नवाज पॉलिसी, मईशत ऐसे चलाना, उनसे पैसे मांगना, इलाके के मफाद का ख्याल, ये नवाज शरीफ के बस का काम नहीं है। अब पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसा लीडर नहीं चला सकता। ये हालात बिल्कुल, दुनिया के हालात बदल चुके हैं। इसीलिए जो फैसले अदालतों में होते हैं वो भी इंटरनेशनल हालात को देखते हैं। इस कानून के नाम पे जो फैसले थे वो सबको पता है आपको। ये नवाज शरीफ की ताहियात नहली बरकरार रहेगी। अब इन लोगों का मंसूबा देखे क्या था। मैं वो पहले भी कह चुका हूँ कि इन्होंने जिस तरह एक महीने से फ़ज़ा बनाई हुई है कि जी नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरेगा, गिरफ्तारी देंगे, मुझे गिरफ्तार करें, हथकड़ियाँ लगाएं। वो क्लिप मीडिया में लगाते, कोई रोता, कोई पीटता, कोई तस्वीरें लगाता, कोई दूध फीडर की बोतल उठा लाता, कोई वो बोटी बिरयानी, चिकन की बोटी, सॉरी बिरयानी की नहीं, अपने मुँह में खाते हुए बताता, देखें जी हम नवाज शरीफ के बगैर अब जिंदा नहीं, मुझे भी जेल में डालो। ये सारे चैनल्स मीडिया के जिन्हें पैसा माल लगाया गया, ये दिखाते बार बार वो क्लिप, रोक रोक के ब्रेकिंग, नवाज शरीफ मजलूम है, ये मुजरिम 4 दिनों मतलब 4 साल के बाद गिरफ्तार होने आया, 1460 दिन के बाद, 4 महीने के लिए गया था, हथकड़ी लगा के, बीमार है जी, लड़ रहा है, फिर पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगते, जेल में लेके जाते, वहाँ से फिर उसको रिहाई मिलती, वज़ीर आज़म हाउस जाता। लेकिन नवाज शरीफ को जो चीज़ समझ नहीं आई कि छोटा भाई वारदात क्या कर रहा है। ये गुजरांवाला, जब आपको पता है, जब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई आए, उसके बाद मामला सब बदल गए थे। नवाज शरीफ की पार्टी पर शहबाज शरीफ का कब्जा 1 महीने से पहले से हो चुका है, ये मुकम्मल सेटिंग कर चुके हैं अपनी। नवाज शरीफ के नाम पे जो बचा कुचा वोट रह गया है, ये सिर्फ छोड़ा नहीं जा सकता। पार्टी नहीं छोड़ सकते, अपनी पार्टी नहीं बना सकते। उन्होंने देखा जो तहरीक इंसाफ से निकले उनका क्या अंजाम हुआ है। जहांगीर तरीन से लेके परवेज़ खटक तक देख लें, ना धोबी के कुत्ते की तरह घर ना घाट। तो ये शहबाज शरीफ की सारी सेटिंग बनी हुई थी। अब जस्टिस काजी फाइज साहब जो पिछले दिनों से इस केस को लेकर चल रहे थे, उसे बड़ी जल्दी निपटाया। यहाँ इनकी तारीफ करनी चाहिए, केस जल्दी निपटाने पर क्रेडिट देना चाहिए।
بڑا مذاق اڑایا ان کا، اس میں کوئی شک نہیں، لائیو ٹرانسمیشن، انہوں نے تو خیر پی ٹی وی کا شکریہ ادا کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نواز شریف کی لندن روانگی کے ساتھ رجیم چینج کا اگلا تحفہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نون لیگ کے ہاتھ میں ایسے پکڑایا گیا انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ یہ 17 لوگوں کا پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون جو سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا، یہ یاد رکھیں کہ اب لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی کمزور پارلیمنٹ بھی لنگڑے لولے قانون بنا کر چلائے گی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ آگے جو حکومتیں چلیں گی وہاں پہ بھی یہ واردات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف کو یاد رکھے 5-0 کے مقابلے میں سپریم کورٹ کے ججز، 3 ججز نے سنا تھا فیصلہ، 5 نے فیصلہ دے کے کہ اس کی اپیل کہیں نہیں ہو سکتی، تاحیات نائل ہے، سب سے بڑی عدالت کا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا وزیر اعظم بننے کا خواب آپ ختم سمجھے، اس کا میں جلدی سے اگر آپ کو ترجمہ ہے جو فیصلہ آیا ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہے، اس میں 3 اہم نکات تھے۔ ایک اہم نکتہ تھا جس میں 8 ججز ایک طرف، 7 ججز ایک طرف، اور یہ جو 7 ججز تھے اس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے۔ یہ ہمیشہ سے وہ ججز ہیں جو نون لیگ کو ریلیف دیتے رہے، سردار طارق مسعود، امین الدین خان، جمال مندوخیل، ظفر اللہ خان اور جسٹس مسرت حلالی، یہ وہ 7 ججز تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس۔ نواز شریف کی نائلی پر جو اپیل کا حق دینے پر راضی تھے، جہانگیر ترین کو بھی، یسر رضا گیلانی کو، ان تمام لوگوں کو دوبارہ سیاست میں لائے۔ دوسری طرف جو 8 ججز تھے، ان 8 ججز میں سب سے اہم جج یحییٰ افریدی، یہ قاضی فائز کے کیمپ میں، سب کو پتہ ہے، دیکھیں سپریم کورٹ میں 2 کیمپ ہے، تقسیم ہے، یہ مانے نہ مانے تسلیم کرتے بھی ہیں، ویسے خود بندیال صاحب نے بھی مانا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب ان کے قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھے، اگر وہ اس فیصلے پر ان کو یہ NRO دے دیتے تو آج نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کل صبح پاکستان میں آ جانا تھا، لیکن یحییٰ افریدی نے ساری گیم بدلی، NRO کا حصہ بننے سے انکار کیا، نواز شریف کے لیے مشکلات برقرار رکھیں، اور اب نواز شریف کی وطن واپسی بہت مشکل میں۔ باقی اس فیصلے کے جو 2 نکات ہیں وہ دیکھیں اس قانون میں آتے ہیں، مثلا 10 ججز ایک طرف، 5 ججز ایک طرف، اور انہوں نے وہی معاملہ کیا کہ کیا یہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے، تو اس کے فیصلے میں ظاہر اکثریت نے کہا رکھنا چاہیے۔ دوسرے کیس میں، دوسرے نقطے میں 9 ججز ایک طرف، 6 ججز ایک طرف، وہ بھی ان کی مرضی میں، پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کریں، 9 ججز نے کہا کریں، 6 نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ جسٹس اب 2 ججز نے یو ٹرن بھی لیا، ویسے یہ بھی یاد رکھیں اپنے پرانے پچھلے فیصلے سے چینج ہوئی۔ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ تمام فریق راضی ہیں، فیصلہ جس طرح چل رہا تھا میں سن رہا تھا، میں نے کہا یہ تو مطلب واردات ہوگی شاید۔ اب جو بھی یہ واردات کریں، دیکھیں اب عمران خان کے اگر کیسز میں نئے لیگ ہے تو وہ عمران خان کا کیس اب آنے والے، یہ ماضی کے جتنے فیصلے اب نہیں، وہ نواز شریف کا، اس کا گیلانی کا اور ان لوگوں کے فیصلے نہیں اس میں آ سکتے۔ جنہوں نے مٹھائیاں خریدی ہیں وہ واپس کریں، جنہوں نے کھائی ہیں وہ الٹیاں کریں، مرضی ان کی اپنی۔ چیف جسٹس کے اختیارات سے دیکھیں قوم کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سو موٹو لیں، کیلے لیں، 3 لیں، ان کو لوگوں پر پرواہ نہیں، یہ کیس صرف نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ 8 ججز نے یہ کام کیا۔ یہ بل دیکھیں اسمبلی سے منظور کروا کے انہوں نے صدر کو بھیج کے اپنی طرف سے ساری واردات کر دی تھی۔ قاضی صاحب اس وقت فل کورٹ میں بندیال صاحب کے بیٹھتے نہیں تھے، لیکن یہاں انہوں نے فل کورٹ 3 سینئر ججز از خود نوٹس کا فیصلہ بھی کیا، اب 30 دن کے اندر اپیل کا حق ہوگا، 14 دن کے اندر سماعت بھی ہوگی۔ تو قاضی صاحب سے لوگوں ان کو بڑی امید تھی، نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو بڑی امید تھی، اور قاضی صاحب نے کوشش بھی پوری کی اپنی طرف سے، لیکن کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے۔ اس بل کو قانون قرار دے دینا ہی سب سے بڑا بلنڈر تھا، لیکن چلے اصل معاملہ دیکھیں، رجیم چینج والے جیتے ہیں ہارے ہیں، لوگوں نے تو یہ دیکھنا ہے، سوال ہی سب سے بڑا یہ تھا۔ اور نواز شریف کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کل سے، میں نے آپ کو 48 گھنٹے کا بتایا تھا، جلسے جلوس کل سے انہوں نے ختم کر دیے تھے، تو یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا۔ اگر یہ ان کے حق میں آتا جلسے جلوس سب سے پہلے شروع ہوتے۔ اب نواز شریف صاحب کو ہٹا کے شہباز شریف پر نظریں لگی ہوئی ہیں، فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ اب معاملہ آگے چلے گا۔ بہرحال ان پہ تھوڑی دیر کے لیے مٹی پا کے آگے چلتے ہیں۔ عدالت نے اچھے فیصلے بھی دیے، انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید اس کی ضمانت منظور کر لی، یہ بڑا اہم اور بڑا اچھا فیصلہ۔ اسی طرح سائفر کیس میں اچھا فرد جرم کا جو معاملہ ہے، ٹرائل کورٹ کا حکم، اسے عمران خان نے اسلام آباد میں چیلنج کیا ہائی کورٹ میں۔ اب 9 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دینے اور فرد جرم کو نکالنے، فرد جرم نہیں لگنی چاہیے، مطلب یہ شیر افضل مروت نے کیس ڈالا ہوا ہے۔ ختیجہ شاہ کے کیس میں بھی عدالت نے کہا کہ احتجاج کرنا حق ہے، کوئی غیر قانونی بات ختیجہ شاہ کے کیس میں نہیں ہے، نظر نہیں آئی، یہ فوج میں بغاوت کرانے والا معاملہ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن 5 مہینے سے بے گناہ عورتوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ میں وہی پرانی آفریں دی جا رہی ہیں جی، وہی کہ جی معاملات وہی، مطالبات وہی، صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف پارٹی کسی اور کو دیں، پیچھے ہٹ جائیں، 5 سال کے لیے چپ ہو جائیں، پھر آپ کے 3 مہینے بعد کیسز ختم کر دیں گے۔ عمران خان کا وہی جواب، ہنسی، مطلب پتلی گلی پکڑو۔ یہ 48 گھنٹوں میں نے آپ کو بتایا بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں۔ اب تحریک انصاف کو بہرحال ایک جو جلسوں کی جو اجازت مل گئی، یہ بڑا معاملہ ہے۔
ایک دفعہ تحریک انصاف صرف ایک دفعہ اگر اپنا ایک جلسہ کر کے عوامی طاقت سامنے لے آئی، ایک جلسے سے آپ دیکھیں کہ 2011 میں ایک ہی جلسہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تحریک انصاف کا، سب کچھ کیسے بدلا۔ ابھی پشاور کے جلسے میں بھی کہا جا رہا ہے ریلیوں کے بارے میں اور ورکر کنونشن کے، ضلعی انتظامیہ کہہ رہی تھی ہمیں اطلاع انہوں نے دی نہیں، پراپر اجازت ہم سے نہیں لئی، تو اب پشاور کی ضلعی قیادت نے کنونشن کی باقاعدہ اجازت مانگی ہے۔ اب باقاعدہ انتخابی مہم کی آپ کو پتہ شروع کرنی ہے، 14 اکتوبر کو ورکر کنونشن وہاں سے ان کا شروع ہوگا، اس کے حوالے سے درخواست دی، اگر یہ منظور ہوتی ہے جو لگتا ہے ہو جائے گی تو ڈپٹی کمشنر اگر مستی نہ کرے تو یہ بہرحال دیکھیں گے اب اس پہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پل پل چینج ہوتی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹس پہ کیا ایکشن لے گی وہ بھی نظر آ جائے گا۔ اسد عمر کا صبح ایک بیان آیا تھا، اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اس نے کہا کہ میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا جس میں مجھے نہیں پتا، مطلب اس نے بڑے آرام سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا۔ شہباز گل نے اس کی بڑی بات کی، بڑی اچھی بات کی جی، کہ یہ دیکھیے اس نے، میرا جو ذاتی خیال ہے میں نہیں مانتا اسد عمر کو کسی صورت میں، اس کی وجہ یہ کہ یہ جنرل سیکرٹری تھا تحریک انصاف کا، سب سے مین بندہ، اسے کھل کر کہنا چاہیے ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے میں کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اپنی ذات کو بچانا، اسد عمر کی ذات کوئی ویلیو نہیں رکھتی پاکستانی سیاست کے لیے، اسے چاہیے کھل کے یا تو کہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج تک کوئی ایسی میٹنگ نہیں کی، جس طرح باقی لوگ قرآن پہ حلف دے رہے ہیں، اس طرح کھل کے بات کرنی چاہیے تھی، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ اگر اپنے آپ کو بچانا کہ جی میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، یہ اس طرح کی تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ بہت سارے ایسے محاورے ہیں، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا، اس سے بہتر ہے نہ بولیں تو زیادہ بہتر۔ دیکھیں خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان کو جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کا انجام دے، اسد عمر ہو یا اس جیسے کتنے ہی لوگ، یہ خان کے ساتھ نہ ہوتے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، ابھی بھی جو خان کو چھوڑ کے ان کا کوئی نام، سب نام ختم ہو جائیں گے، آج بھی جو کچھ بنے ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر عمران خان جیل کے اندر رہے یا باہر جائے، یہ زبردستی جیل کے اندر رہے یا باہر، ملک کے باہر، مطلب جیل سے باہر ہے، یہ زبردستی الیکشن کروائیں گے تو بنگلہ دیش بنے گا، مشرقی جرمنی بن جائے گا، گر جائے گا، جیسے سوویت یونین گرا ہے، عراق، شام، لیبیا۔ اگر انہوں نے عقل کے ناخن لیے تو پھر ترکی بنے گا، ملیشیا بنے گا، انڈونیشیا بنے گا، جاپان، جرمنی، بھارت، بنگلہ دیش، بلکہ افغانستان دیکھ لیں آپ کے سامنے، جنوبی کوریا ہے، بہت سے ملک، جمہوریت جہاں پہ آئی، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے آئی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالات بہتر۔ پاکستان تو پہلے بھی 10 ابھرتی ہوئی معیشت میں تھا، دوبارہ انشاءاللہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کمپنی کو تھوڑی سی عقل کریں، ابھی بھی وقت ہے، دیکھیں معاملات کو بہتر کرنے کا۔ دنیا میں کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ یہ اپنے گھر کے رہیں نہ گھاٹ کے رہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات۔ ابھی میرے ساتھ قانونی رائے پہ بیرسٹر محمد علی سیف موجود ہوں گے، آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں، ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، بلا شبہ تھوڑی بہت نالج تو ہے، لیکن اصل معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اس پروگرام، اس میری ویلاگ کے بعد اگر آپ کو یہ ہو سکتا ہے نظر آئے، اگر وہ زیادہ لمبی بات ہوگی تو کوشش کریں گے پھر آپ بعد میں اس کو رات کو دیکھیں یا صبح دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔